پرانے زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام شرفو تھا اور چھوٹے کا نام عبداللہ۔ شرفو بہت چلاک تھا جبکہ عبداللہ بہت بولا بالا تھا۔ ان کی اماں تو کافی پہلے وفات پا چکی تھیں، اب ان کے بابا کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت شرفو اور عبداللہ کے بابا نے ان کے لیے صرف 3 چیزیں چھوڑی: ایک کمبل، ایک گائے اور ایک ناریل کا پیڑ۔ شرفو نے ان تینوں چیزوں کی تقسیم کرتے ہوئے عبداللہ سے کہا، دیکھو عبداللہ، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، اس لیے مجھے تمہارا بہت خیال ہے۔ تم ایسا کرو، یہ جو کمبل ہے سارا دن تم اسے اپنے پاس رکھو، میں رات کو اسے لے لیا کروں گا۔ چھوٹی سی تو رات ہوتی ہے، پھر دن ہوتے ہی تم اسے دوبارہ لے لینا۔ عبداللہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے بڑے بھائی ہو، تم نے میرے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا۔ اس کے بعد گائے کی باری آئی۔ شرفو بولا، تم گائے کا اگلا حصہ رکھو، دیکھو یہ کتنی پیاری ہے، اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، اس کے کان اور سینگ تو دیکھو، اللہ نے اسے کتنا حسن بخشا ہے۔ میں گائے کا پچھلا حصہ رکھ لیتا ہوں۔ عبداللہ اب بھی بھائی کی چال نہ سمجھا اور بولا، ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، چلو اب ناریل کا درخت بھی بانٹ لیتے ہیں۔ شرفو نے کہا، ایک تو یہ ناریل کا درخت ہوتا اتنا لمبا ہے کہ اس پہ چڑھنا تو ایک عذاب ہے، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، اس پر کیسے چڑھ پاؤ گے؟ ایسا کرتے ہیں، تم درخت کا نچلا حصہ لے لو۔ اب کیا کروں، میں تمہارا خیال نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا؟ میں خود ہی کسی نہ کسی طرح اس پر چڑھا کروں گا۔ تینوں چیزیں بانٹ لینے کے بعد یہ ہوا کہ دن کو کمبل عبداللہ کے کسی کام نہ آتا، رات ڈھلتے ہی شرفو اسے تان کر سو جاتا اور عبداللہ بیچارہ ساری رات سردی سے ٹھٹھرتا رہتا۔ عبداللہ بیچارہ سارا دن گائے چراتا، اسے چارہ کھلاتا اور شرفو مزے سے گائے کا دودھ دھوتا اور پی لیتا۔ گائے سے فارغ ہو کر عبداللہ بالٹی اٹھاتا، ندی سے پانی بھر کر لاتا اور ناریل کے درخت کو پانی ڈالتا۔ شرفو آتا، ناریل کے درخت پر چڑھتا، ناریل توڑ کر کاٹتا، پہلے مزے سے اس کا پانی پیتا، پھر اسے کھا لیتا۔ عبداللہ اس کا منہ دیکھتا رہتا۔ دونوں بھائیوں کا ہمسایہ اکبر بڑا عقل مند آدمی تھا، وہ یہ سب دیکھا کرتا۔ ایک دن اکبر نے عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے دیر تک کچھ سمجھاتا رہا۔ اگلی رات کو جب شرفو سونے لگا تو اس نے دیکھا کہ کمبل گیلا پڑا ہے، اسے بہت غصہ آیا۔ عبداللہ بولا، یہ کمبل دن کو میرا ہوتا ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہوں کروں، میں نے دیکھا کہ یہ گندا ہو رہا ہے تو اس لیے میں نے اسے دھو ڈالا، اب یہ سوکھا نہیں تو میں کیا کروں؟ شرفو اس رات عبداللہ کی طرح ٹھٹھرتا رہا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ عبداللہ کے ساتھ اس نے کتنی زیادتی کی ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ آئندہ وہ دونوں رات کو مل کر کمبل استعمال کریں گے۔ دوسرے دن جب شرفو گائے کا دودھ دھونے لگا تو عبداللہ نے گائے کے منہ پر چھڑیاں مارنی شروع کر دی۔ گائے اچھلنے کودنے لگی۔ برتن میں جو دودھ شرفو نے دھویا تھا گائے کی ٹانگ لگنے سے الٹ گیا۔ اب تو شرفو کو بہت غصہ آیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ عبداللہ گائے کے منہ پر یوں ہی چھڑیاں مارتے ہوئے بولا، گائے کا اگلا حصہ تو میرا ہے، میں چاہوں تو اسے چارہ کھلاؤں اور چاہوں تو اسے چھڑیاں ماروں۔ شرفو بہت شرمندہ ہوا، اب اسے اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ اس نے کہا، دیکھو عبداللہ، ہم دونوں اس کو چارہ کھلایا کریں گے اور دونوں اس کا دودھ پئیں گے، اب تم اسے مارنا بند کرو۔ ناریل پکا تو شرفو نے سوچا کہ اس کا مزہ وہ اکیلے ہی اٹھائے گا۔ یہ سوچ کر شرفو درخت پر چڑھا اور پکا ہوا ناریل تلاش کرنے لگا۔ اچانک ٹھک ٹھک کی آواز کے ساتھ درخت ہلنے لگا۔ شرفو گرتے گرتے بچا۔ ارے ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ نیچے دیکھا تو عبداللہ کلہاڑا لیے مزے سے درخت کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عبداللہ بولا، بھیا، درخت کا نچلا حصہ تو میرا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ تنا کاٹ کر لکڑی آگ جلانے میں استعمال کروں۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے پھر کلہاڑا چلانا شروع کر دیا۔ ارے بھائی، ایسے تو درخت ختم ہو جائے گا، شرفو چیخا۔ تو ہو جائے، میں تو اپنا حصہ استعمال کر رہا ہوں، میں جیسے چاہوں اسے استعمال کروں۔
اب شرفو کو اپنی چلاکی پر افسوس ہوا۔ وہ بولا، دیکھو بھائی، تم ایسا مت کرو، اس درخت پر جتنے ناریل لگیں گے ہم انہیں آدھا آدھا بانٹ لیا کریں گے۔ یوں اکبر کی عقل مندی سے عبداللہ کو بھی پورا حصہ مل گیا اور شرفو کو اپنی زیادتی پر شرمندگی اٹھانی پڑی۔